الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یسرنا القرآن نام کے آسان تفسیر کا یہ لیسن نمبر 2.174 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 174 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَمِن روٹ ورڈ میم نون سے معنی اور سے، اینڈ امونگ، الناسی نون واو سین سے ہے معنی لوگ، دی مین کائنڈ اور دا پیپل، من میم نون سے معنی سے، ہو، یتخذو الف خاف دال سے معنی بناتے ہیں، ٹیکس من میم نون سے معنی سے، فرام، دونی دال واو نون سے معنی سوائے یا سوا، بسائڈس، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، اندادا نون دال دال سے معنی شریک، ایکولز، یحبونہم ہا با با سے معنی محبت کرتے ہیں ان سے، they love them، کحبی ہا با با سے معنی جیسے محبت، as they should love، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، والذین الف لام لام زال یا سے معنی اور جو لوگ، اینڈ دوز ہو آمنو الف میم نون سے معنی ایمان لائے، بلیو یا آف فیتھ، اشد شین دال دال سے معنی سب سے زیادہ، اسٹرانگر اور اوور فلوئنگ، حبا ہا بابا سے معنی محبت، لو، للہ الف لام ہا سے معنی اللہ کے لیے، فور اللہ، ولو لام واو سے معنی اور اگر، اینڈ اف یا وا الف یا سے معنی دیکھ لیں، وڈ سی، الذین الف لام لام زال یا سے معنی وہ جنہوں نے، دوز ہو ظلموا زوا لام میم سے معنی ظلم کیا، رانگڈ اور انرائٹیس، اذ الف زال سے معنی جب، وین، یرونا را الف یا سے معنی دیکھیں گے، they will see، العذاب عین زال با سے معنی عذاب، the punishment، ان الف نون نون سے معنی کے، that، القوت قاف واو یا سے معنی قوت، the power، للہ الف لام ہا سے معنی اللہ کے لیے، to اللہ، جمیع جیم میم عین سے معنی تمام، all، وَأَنَّ الف نون نون سے معنی اور یہ کہ، and that، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، شدید شین دال دال سے معنی سخت، سیویئر یا اسٹرانگ، العذابی عین زال با سے معنی عذاب، the punishment۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ اور لوگوں سے جو بناتے ہیں، من دون اللہ اندادا اللہ کے سوا شریک، یحبونہم کحب اللہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، اشد حبا للہ انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، ولو یری الذین ظلموا اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب اس وقت کو جب عذاب کو دیکھیں گے، ان القوت للہ جمیعا کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور لوگوں سے جو بناتے ہیں اللہ کے سوا شریک، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے، اور جو ایمان لائے انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا، اس وقت کو جب عذاب کو دیکھیں گے کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ and from the people who take مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا for worship others besides Allah، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
They love them as they should love Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا But those of faith أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ are overflowing in their love for Allah. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا And if the unrighteous would see إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ Behold, they could see the punishment. أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا That to Allah belongs all power. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ And that Allah will strongly enforce the punishment. Complete translation देखें. And from the people who take for worship others besides Allah, they love them as they should love Allah, but those of faith are overflowing in their love for Allah. And if the unrighteous would see, behold, they could see the punishment, that to Allah belongs all power, and that Allah will strongly enforce the punishment. तशरीह कलिमात देखें. अंदादा निद की जमा है, यानी निद सिंगुलर है और अंदादा प्लूरल है. माने है हमसर यानी कंपैटिबल, इक्विवेलेंट, मध्य मुकाबिल, बराबर वाला, शरीक, हम रुतबा. मयत्तखिज़ु जो ठहरा लेते हैं, मानते हैं, बना लेते हैं. वन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब और ये कि अल्लाह सख्त अज़ाब वाला है और ये कि अज़ाब इलाही सख्त है, बड़ी शिद्दत वाला है. तफसीर आयत देखें. अपनी वहदानियत पर वाज़ेह दलाइल देने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने खुद साख्ता शरीकों से इस तरह पुरखुलूस मोहब्बत करते हैं जिस तरह खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए. पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह की कुदरत की अनगिन निशानियों का जिक्र किया गया है जो वहदानियत पर दलाइल पेश करते हैं. इतने वाज़ेह दलाइल देखने के बावजूद भी अगर अल्लाह के बंदे अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, बल्कि उन शरीकों से इस तरह से मोहब्बत करते हैं जैसे कि खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए, तो फिर अल्लाह का अज़ाब उनका मुंतज़िर है. चुनांचे ईमान वाले उनसे बेहतर अल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं. ईमान वाले अल्लाह से बहुत ही शदीद मोहब्बत करते हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह और जो ईमान लाए उन्हें अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा है. ये अल्फाज गौर तलब हैं. ये नहीं फरमाया कि वो सिर्फ अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं और किसी से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि फरमाया वो अल्लाह ताला के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यानी अजीज़ व अकारिब, फर्जन रोज़न, माल व जाह से उनको मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह ताला से जो उनको मोहब्बत है वो सब मोहब्बतों से बढ़कर है. यानी तमाम रिश्तों से ऐसी मोहब्बत वो नहीं रखते जितनी कि अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं. और उसका पता उस वक्त चलता है जब ये मोहब्बतें कुछ कहती हों और अल्लाह ताला की मोहब्बत कुछ कहती हो, यानी घर वाले कुछ कहें और अल्लाह ताला कुछ कहें. तो ये आजमाइश का वक्त होता है कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत को प्रायोरिटी देता है या अपने लोगों की या अपनी दुनियावी मोहब्बत को प्रायोरिटी देता है. तो उस वक्त अगर उसने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने गर्दन खम कर दी तो वो सच्चा वरना झूठा, यानी अल्लाह की मोहब्बत में सच्चा वही है जो अल्लाह के अहकामात के आगे सर झुका दे, चाहे दुनिया वाले कितने ही मुखालिफ हो जाएं. बाद मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक अंदादा यानी जो अल्लाह के शरीक ठहराए गए हैं उनसे मुराद हर वो चीज़ जो इंसान को अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर दे और उसके अहकाम की तामील से रोक दे. खा वो बुत हों, गुमराह रईस हों, माल व दौलत हो, फर्जन व जन हो, इल्म व फन हो, यानी जो भी अल्लाह की मोहब्बत में हाइल हो उसको बाद मुफस्सिरीन अल्लाह का शरीक करार देते हैं. हर चीज़ जो अल्लाह ताला से दूर करने वाली हो वो निद है, यानी वो बुत परस्ती है और पाश पाश कर देने के लायक है. फरमान इलाही है कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही व तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही. कह दीजिए तुम्हारे आबा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी बरादरी और तुम्हारे वो अमवाल जो तुम कमाते हो और तुम्हारी वो तिजारत जिसके बंद होने का तुम्हें खौफ है और तुम्हारी पसंद के मकानात अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और राह खुदा में जिहाद से ज़्यादा अजीज़ हैं, यानी अल्लाह से ज़्यादा तुम्हें उनसे अगर मोहब्बत है तो ठहरो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए. यानी अल्लाह को ये पसंद नहीं कि मोमिन बंदा अल्लाह से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत करे और अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करके दुनियावी मोहब्बत में अल्लाह की याद से गाफिल रहे. उमन किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो इस उम्मीद पर कि उससे कोई नफ़ा हासिल होगा
جب تمام قوت اللہ ہی کی ہے تو دوسروں سے خیر کی امید بیجا ہے، جو دینے والا ہے وہ نہ دے تو تکلیف کے سوا کیا ہے۔ یعنی تمام دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے اور سارے نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر اللہ ہی سے محبت نہ کی جائے، غیروں سے محبت کی جائے، تو پھر غیروں سے خیر کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جبکہ سارا خیر اللہ کے ہاتھ ہے۔ عیسائی خیال کرتے ہیں کہ اسلام خوف پیدا کرتا ہے اور عیسائیت محبت، یہ ان کے اسلام سے ناواقفیت ہے اور جہالت ہے۔ کیا گناہوں پر جرات دلانا، عذاب سے بے فکر کر دینا ہی محبت کی تعلیم ہے؟ عیسائی لوگ اپنی تعلیمات میں گناہوں کے لیے انکریج کرتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ سارے گناہ عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لیے اور اپنے آپ کو انہوں نے صلیب پر چڑھا لیا، یعنی سارے گناہوں کا کفارہ وہ بن گئے۔ اس طرح کی تعلیم سے لوگ گناہ کی جرات کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، عذاب سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی مومن بندے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے ہمیشہ راضی رہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے سارے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان دینے کے لیے بھی مومن بندے راضی رہتے ہیں۔ یہ حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت ہے۔ بت پرست، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے یہ عیسائی، انسان کے پرستار، اللہ کی محبت میں فنا کو کیا جانے، یعنی انہوں نے اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کی بت پرستی شروع کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بت انہوں نے بنائے، بی بی مریم علیہ السلام کے انہوں نے بت بنائے، ان کی پرستی شروع کر دی۔ تو یہ حقیقی معنوں میں کیا جانے کہ اللہ کی محبت میں فنا ہونا کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں فنا ہونے والا تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، حیات جاویدانی پا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ پوائنٹس دیکھیں۔ محبت اللہ تعالیٰ یا اپنی پسند سے، یہ سوال ہے اس آیت میں مشرکین کا دنیاوی اور اخروی حال بیان ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا شریک مقرر کرتے ہیں، اس جیسا اوروں کو ٹھہراتے ہیں اور پھر ان کی محبت اپنے دل میں ایسی جماتے ہیں جیسے اللہ کی ہونی چاہیے، حالانکہ وہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے، وہ شریک اور حصے داری سے پاک ہے۔ بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ پیدا اسی اکیلے نے کیا ہے۔ یعنی صحیح بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک مقرر کرنا ہے، جبکہ تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، یعنی مومن بندے صرف اللہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ بہت شدید محبت کرتے ہیں، ان کے دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے معمور ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے سوا دوسرے سے ایسی محبت نہیں کرتے، کسی اور سے التجا کرتے ہیں، نہ دوسروں کی طرف جھکتے ہیں، نہ اس کی پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر ان مشرکین کو جو اپنی جانوں پر شرک کے بوجھ کا ظلم کرتے ہیں، انہیں اس عذاب کی خبر پہنچاتا ہے کہ اگر یہ لوگ اسے دیکھ لیں تو یقین ہو جائے کہ قدرتوں والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمام چیزیں اسی کی ماتحت اور زیر فرمان ہیں اور اس کا عذاب بڑا بھاری ہے۔ یعنی جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کسی اور کو اس محبت میں شریک نہیں کرتے، لیکن مشرک لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر شرک کا بوجھ اٹھایا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو اگر دیکھ لیں تو انہیں تب سمجھ میں آ جائے گا کہ تمام قدرتوں کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن اس روز ان کی آنکھوں کا کھلنا انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ فرماتے اللہ تعالیٰ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اس دن نہ تو اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب کر سکتا ہے، نہ اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سخت ترین عذاب دینے پر قادر ہے، ایسا عذاب کہ کوئی اور اس طرح کا عذاب نہیں دے سکتا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو دلائل ہیں اس کی توحید کے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اس کا شریک ٹھہراتا ہے تو پھر وہ دنیا و آخرت میں خسارے میں رہے گا، اس کی کوئی نیکی اس سے قبول نہیں کی جائے گی، تمام نیکیاں بے وزن کر دی جائیں گی۔ مومن بندے کو خالص اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت میں اگر کوئی شریک ہو تو اللہ کے ہاں یہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔